بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا تمام ٹی وی چینل پر، تمام اخبارات میں اور سب سوشل ایڈریسز پر، جہاں بھی دیکھا یوم یکجہتی کشمیر کا جو دن منایا جا رہا ہے، اور اس میں ہم پاکستانی جو عوام ہیں ان کے آپ نے دیکھے ہوں تاثرات اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، جو کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو صرف آج کے دن ہی یوم یکجہتی کشمیر جو ہے اس کو اظہار یکجہتی کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں یہ ایسے ہی ہے، اخبارات کا حال بھی یہ ہے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا اگر حال بھی دیکھا جائے تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ کیا ہم صرف ایک دن ہی یوم یکجہتی کشمیر منانے سے اپنے کشمیری بھائیوں کو آزادی دلا سکتے ہیں؟ کیا صرف ایک دن ہی اپنی فیس بک کی جو وال ہے اس کو بلیک کرنے سے ہم کشمیر کی آزادی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ایک دن ہی ہم سڑکوں پہ آ کے سارے روڈ بلاک کر کے کشمیر کو آزاد کر سکتے ہیں؟ کیا صرف ایک دن ہی جلسے جلوس، ریلیاں، کانفرنس اور بڑی بڑی مجلسیں کر کے ہم کشمیر کو آزاد کرا سکتے ہیں؟ صرف ہمیں جو ہے ایک دن کے لیے جو ہے اپنا پرچم جو ہے وہ اس کو نیچے کر کے پورے ملک میں تعطیل کر کے کہ ہم کشمیر کو آزاد کرا سکتے ہیں؟ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے یوم یکجہتی کشمیر جو ہے اس کے حوالے سے، کہ اس میں جو پاکستانی حکومت ہے وہ اس میں کتنی سنجیدہ ہے۔ شروع سے اب تک پاکستانی حکومت نے کشمیری بھائیوں کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا مزید کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستانی جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اس میں کتنا کردار ادا کیا۔ جبکہ ایک طرف دیکھا جائے تو پاکستان میں جو سیاست ہے، اگر ان کے اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں تو اسلام آباد سے لے کے کراچی تک اور لاہور سے لے کے پشاور تک جو ہے پورے پاکستان کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے کشمیر بھائیوں کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کریں۔ اور اس کے ساتھ ہم جانیں گے کہ پاکستانی جو عوام ہیں ان کو پاکستانی جو حکومت ہے اس کے اوپر کتنا اعتماد ہے، اور وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر کتنا سنجیدہ ہے۔ عوام کی رائے بھی جانیں گے۔ اور آج ہم بات کرتے ہیں، آج ہمارے جو اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں وہ جناب فاروق درویش صاحب ہیں۔ تو سب سے پہلے میں فاروق درویش صاحب آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آج کا سارا دن جو ہماری عوام نے اور ہمارے میڈیا نے اور اس کے علاوہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں اور جو بڑے بڑے دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، سب لوگوں نے آج کے دن جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر منایا، اور اب اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آج ہم نے کشمیر کو آزاد دلا دیا، اپنے پیج کو بلیک کر کے آج ہم نے کشمیر حاصل کر لیا۔ یہ سارا ماجرا جو آپ نے دیکھا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے یہ صرف ایک دن صرف کرنے سے، ایک دن سڑکیں بلاک کرنے سے، کانفرنس کرنے سے کیا کشمیر کی آزادی ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رد گرامی، میں اپنی قوم کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستانی قوم کی مثال ایک سوڈے کی اس بوتل جیسی ہے کہ جس میں نمک کی ایک چٹکی ڈال دی جائے تو فار دی ٹائم بینگ اس میں بڑے ابال آتے ہیں، اور یہ بوتل کے کنارے بھی پھاڑتے ہوئے یا بوتل کو پھاڑتے ہوئے باہر نکل پڑتی ہے۔ اس میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، ایک طوفان برپا ہوتا ہے، لیکن وہ جز وقتی ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ، اس مخصوص وقت کے ساتھ ہی وہ تمام جذبے، وہ تمام اسپرٹ، وہ جتنی بھی جنو خیزی ہوتی ہے وہ ساری دم توڑ جاتی ہے۔ آپ سے میں کلی اتفاق کرتا ہوں اس حوالے سے کہ صرف سوشل میڈیا پر بینر لگا دینے سے، پوسٹ کر دینے سے، کسی کی پوسٹ کو لائک کر دینے سے اور گرافکس پر مشتمل جو ہے وہ میڈیا وار کرنے سے جو ہے وہ کشمیر کی آزادی تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو حریت کشمیر کے جو مجاہدین ہیں، جو وہاں کے جو مظلوم عوام ہیں، ان کی ترجمانی کا حق بھی جو ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ پچھلے 64-65 سال سے
جب سے بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، ہم اپنا مقدمہ جو ہے، اپنے کشمیری بھائیوں کا جو مقدمہ ہے کشمیر پر اور کشمیر میں ہونے والی جو بھارتی دہشت گردی ہے، جو بھارت کی بلکہ ریاستی دہشت گردی ہے، ہم نے وہ مقدمہ عالمی اداروں میں اور عالمی رائے کی جو عدالتیں ہیں، جو عوامی عدالتیں ہیں، وہاں پر کس حد تک اس کو جو ہے وہ پہنچانے میں اور اس کو لڑنے میں ہم کامیاب ٹھہرے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ جو باتیں ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک تمام جو عالمی بڑے ہیں، جو عالمی سپر طاقتیں ہیں، جب تک ہم ان کو کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور نہیں کریں گے، کشمیر کے جو مظلوم مسلمان ہیں جب تک ان کی آواز کے ساتھ عالمی قوتیں ویسے ہی آواز نہیں اٹھائیں گی جس طرح انہوں نے یہ جو آواز ہے وہ انڈونیشیا میں مشرقی تیمور کے حوالے سے اٹھائی تھی، اور یہ دارفر کا جو ایریا تھا سوڈان کا، وہاں اٹھائی تھی۔ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دارفر میں مسلمانوں پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہاں پہ کیمیائی ہتھیاروں کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے ان عیسائی لوگوں پر، اور ایسے ہی مشرقی تیمور میں بھی جو تھا الزام تھا کہ جناب جو مسلمان ہیں وہ عیسائی کمیونٹی پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ اور جب ایسا ہوا تو چونکہ تمام سپر پاورز جو تھی وہ اس لیے متحرک ہو گئی، اس لیے فعال ہو گئی کہ وہاں پہ ان کی اپنی عیسائی ملت کے جو معاملات تھے اور انہیں اس حوالے سے تحفظات تھے۔ لیکن جب یہاں پر سر عام سب لوگوں کے سامنے، عالمی میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، عالمی برادری بھی دیکھ رہی ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب کشمیریوں پر مظالم کیے جاتے ہیں، کشمیریوں پر چھروں والی بندوقوں سے جو ہے وہ ان کی بوچھاڑیں کر کے ان کو اندھا کیا جا رہا ہے، ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، گلیوں بازاروں میں کشمیر کی بیٹیوں کی حرمت جو ہے وہ تار تار کی جا رہی ہے، تو سارا عالمی جو برادری کے جو لوگ ہیں، سارا عالمی میڈیا جو ہے اور تمام دنیا کی جتنی بھی انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں، یہ ساری خاموش ہیں۔ بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جو ہی پاکستان کی عسکری قیادت یا پاکستان کے عسکری اداروں کی طرف سے جب کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا یا ان کی جو مظلومیت ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، تو جواب میں پاکستان سے ہی جو ایسی قوتیں جو کہ بھارت کی شہ پر افواج پاکستان اور عالمی اداروں میں پاکستان کے عسکری اداروں کی بیک بائٹنگ کر رہی ہیں، جو ان کے خلاف جو ہے وہ بیجا تنقید کرتی ہیں، اور وہی تنقید کرتی ہیں جو بال ٹھاکری اور ہندو شدت پسند جو تنظیمیں کرتی ہیں، تو پھر ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہماری صفوں میں، ہمارے سیاسی صفوں میں، ہماری این جی او کی جو ہے کمیونٹی اور این جی او کے جو ادارے، وہاں پر ہمارے پریس میں، ہمارے میڈیا میں ایسی سوچ ضرور موجود ہے جس کی جو باغ دوڑ ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ بھارت کی ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب تک بسیط قوم ہم یکجہتی کے ساتھ، اپنی یکجہتی کے ساتھ اور ہم آہنگی کے ساتھ ایک آواز ہو کر جب تک ہم کشمیر کی آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک کشمیریوں کے پر ہونے والے ظلم کے خلاف جو آواز ہے اس کو عالمی اداروں تک نہیں پہنچائیں گے، تو پھر یہی ہوگا کہ اقوام متحدہ بھی خاموش رہے گی اور امریکہ بھی کسی ایک رسمی بیان پر، کسی وزیر اعظم کے، کسی صدر صاحب کے ایک رسمی بیان کے جواب میں صرف اتنا کہے گا کہ جناب بھارت اور پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہیں ایک مذاکرات کی ٹیبل پر حل کریں۔ لیکن قابل غور یہ بات ہے کہ جب ایسا کہا جائے گا، جب بھی کسی سپر پاور کی طرف سے ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں، اپنے مسائل جو ہیں ایک ٹیبل پر حل کریں، تو اس وقت بھی کشمیر کے مسئلے کا ذکر تک نہیں کیا جاتا، اور اس مسئلے کا ذکر نہیں کیا جاتا جو ایکچولی اصل وجہ جو ہے وہ فساد ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے، کیا سارے کا سارا میڈیا ہی بک گیا ہے کہ کوئی پورا ہمارے پاس 1 سال ہوتا ہے 365 دن، ان میں صرف 1 دن ہی کشمیر کے لیے کیوں؟ میرے بردرز ہے، یہ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات ہے یہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، اور یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے۔
سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، اور تمام لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان تمام کے مرکزی دفاتر جو ہیں وہ چنئی اور ممبئی میں موجود ہیں، اور جب آپ کی تمام ایسی ایجنسیاں، ایسی کمیونٹی یا ایسے ادارے، میں بالکل نہیں کہوں گا ایسے ادارے، کاروباری ادارے کہ جن کے مراکز جو ہیں وہ بھارت میں ہوں، دوسرے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ جب ان تمام ملٹی نیشنل اداروں کی جو کنجی ہے، ان کی جو چابی ہے ترسیل کی، فنڈ ترسیل کرنے کی جو ہے، وہ جب بھارت کے قبضے میں ہوگی، تو مجھے بتائیں جو میڈیا بھارت دیش کے کہنے پر امن کی آشا کے گیت نہیں گائے گا، ان کی مرضی کے مطابق اپنی جو میڈیا پالیسی ہے اس کو وضع نہیں کرے گا، تو مجھے بتائیں کون سی ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ ان کو فنڈز دے گی، ان کو اشتہارات دے گی؟ اور اگر ان کو اشتہارات نہیں ملیں گے تو اشتہارات تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی میڈیا کے لیے اس کے لیے سانس کی اور سانسوں کی اور خوراک کی حیثیت رکھتا ہے، تو میڈیا نہیں چل سکے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے میڈیائی بھائیوں کی جو ہے بڑی عین مجبوری ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے، اگر وہ کشمیر کی آواز اٹھائیں گے اور وہ آواز اٹھائیں گے جو حقائق ہیں، وہ حقائق دکھائیں گے جو سامنے نظر آتے ہیں، وہ سب کچھ بتائیں گے کہ جو بھارتی ریاست کی دہشت گردی سے جو کچھ وہاں پر محشر برپا ہو رہے ہیں، اگر وہ دکھائیں گے تو ان لوگوں کو جو فنڈز مل رہے ہیں اشتہارات کی مد میں، ان کا سلسلہ رک جائے گا۔ تو دس از دی اونلی کاز۔ تو آپ جیسے کہ آپ کے بھی کالم کافی آتے رہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دانشور ہمارا طبقہ ہے، ہمارے جو اچھے اچھے کالم نگار ہیں، وہ اس مسئلے میں اپنا قلم کیوں نہیں اٹھاتے؟ باقی ہر جو معاملہ ہوتا ہے اس میں قلم اٹھایا جاتا ہے، اس میں اپنے بڑے بڑے تجزیے پیش کیے جاتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے ایسا بھی کوئی تجزیہ سامنے نہیں آیا۔ میرے محترم، عرض یہ ہے کہ جب مجھ جیسا کوئی شخص جو ہے جسے پاگل، مجھ جیسا پاگل جنونی، جس کے دل میں، جس کے دماغ میں خدا کا خوف ہے اور اپنی ملت کا درد ہے، جب وہ لکھتا ہے تو اس کے کالموں پر اخبارات میں پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اوریہ جان مقبول صاحب ہیں، انصار عباسی صاحب ہیں، طلعت صاحب ہیں، اس طرح کے چند ایک ایسے اہل علم و فضل لوگ موجود ہیں کہ جو برحق بات کر رہے ہیں، کھل کر بات کر رہے ہیں، ملت کی نمائندگی کر رہے ہیں، پاکستانی قوم کی سچی نمائندگی کرتے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں وہ خائف ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں جو شخص سچ لکھتا ہے، کھرا لکھتا ہے، اس کے لیے مصائب کے انبار لگا دیے جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی این جیز جو ہیں، ان کے خلاف جناب جنرل رحیل شریف صاحب نے بھی ایک بڑا جو تھا وہ آپریشن غضب ان کے خلاف بھی چلایا تھا، کیونکہ تمام شواہد موجود تھے کہ این جی اوز کے دفاتر میں جو تھے وہ جاسوسی آلات وغیرہ جو بھی نصب کیے جاتے تھے، اور یہ بھی اطلاعات تھی کہ این جی او کے کچھ ایسی این جی اوز بھی اسلام آباد میں کام کر رہی تھیں کہ جہاں پر تمام جو تھی اسلام آباد کے بارے میں جو تھی وہ لمحہ بلمحہ کی جو خبریں وہ تو چودھری نثار صاحب نے وہ تو ایک پوری لسٹ جاری کی تھی، اس میں سے کافی ساری جو این جی اوز ہیں ان کا بالکل ان کو ختم کر دیا گیا تھا اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا، کافی ایکشن لیا ہے، لیکن ابھی مزید اس میں جو چیزیں ہیں۔ اور جی میں اس کو مختصر تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی بھی کچھ این جی اوز ایسی ہیں، اور وہ کون سی این جی اوز ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اخبارات دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، میڈیا دیکھیں، چینل دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو این جی او بھارت کی زبان بولتی ہے، افواج پاکستان کی تحقیر کرتی ہے، اور پاکستان کے دفاعی اداروں کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتی ہے، وہ وہی جو جماعتیں ہیں، این جی او جماعتیں ہیں کہ جن کو بھارتی فنڈ بھی ملتے ہیں، جو بھارتی مفادات کے لیے کام کرتی ہیں۔ تو اگر آپ سین میں دیکھیں تو ماروی سرمد صاحبہ اور جناب آسمہ جہانگیر صاحبہ، بینا احمد صاحبہ، امتیاز عالم صاحب جو ہیں، یہ کس کی زبان بولتے ہیں؟ تو جب آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے، جب چینل پہ دیکھیں گے، ان لوگوں کے کالم پڑھیں گے، تو آپ کو ہر چیز جو ہے سامنے نظر آ جائے گی۔ اور اگر پھر بھی کوئی خاموش رہنا چاہے تو پھر اس کے لیے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ سکتا، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم اگر پاکستانی ہیں تو ہمیں پاکستان کی بات کرنی ہے، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ملت اسلامیہ کے اتحاد کی بات کرنی ہے، اور جب ہم دونوں بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہر اس قوت کو، ہر اس طاقت کو ڈائریکٹلی براہ راست
کھلے عام جو ہے اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، اس پہ تنقید کرنا چاہیے، اس کو بے نقاب کرنا چاہیے. جو ملت اسلامیہ کے خلاف کام کر رہی ہے، جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کرتی ہے، جو افواج پاکستان کے خلاف بولتی ہے، جو پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف بولتی ہے، ہرزہ سرائی کرتی ہے، اور بال ٹھاکری فکر جو ہے اس کو پروان چڑھا رہی ہے، ہمیں اس کو کھل کر بحثیت قوم انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر انہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے، اور ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ پاکستانیوں کے سامنے نہیں بلکہ پوری امت کے سامنے لانا چاہیے. جی، اب بات کرتے ہیں سیاسی جماعتوں میں. سیاسی جماعتوں میں جماعت اسلامی نے جو ہے وہ کچھ دن پہلے ایک کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے مختلف جو ہیں وہ قراردادیں بھی پاس کی. سب سے پہلے تو ہم ابھی جانیں گے کہ ہم نے بات کی تھی سراج الحق صاحب سے، اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے جو ہے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں. تو ابھی ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیریوں کے لیے پاکستان کی حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے دنیا کو کشمیریوں کے پش پہ لانے کے لیے سفارتی محاذ پہ کام کرے. دوسرا کام یہ ہے کہ اسلام آباد میں OIC کے سطح پر ایک انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس کرے. تیسرا کام یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ واضح طور پر بات کرے کہ کوئی تجارت نہیں ہوگی جب تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہو، اور اگر کوئی مذاکرات کرنی بھی ہے حکومت کو تو صرف کشمیر کے مسئلے پر ہو. پانچویں بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی اب ہمارے کشمیری بھائی موجود ہیں، مہاجرین ہیں، ان کے مسائل حل کیا جائے، اور ایک لیڈ کرے پاکستان کی حکومت کو، عالمی اسلام کو بھی اور عالمی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے کام کرے. اگر حکومت ہی وکالت نہ کرے تو کون کشمیریوں کی وکالت کرے گا؟ کشمیریوں نے اپنے حصے کی قربانی دے کر اپنا فرض پورا کیا ہے. اب باقی کام پاکستان کی حکومت کا ہے اور پاکستان کے عوام کا ہے. جی، ابھی آپ نے دیکھا سراج الحق صاحب کے تاثرات. انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ان چیزوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے، جس میں ایک تھا کہ سفارتی سطح پر بات کی جائے، OIC بنایا جائے. ہاں، اور جو سب سے اہم انہوں نے بات کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو تجارت چل رہی ہے اس کو روکا جائے، اور اس سے پہلے کہ ہم تجارت تب سٹارٹ کریں گے، تب آپ پہلے مسئلہ کشمیر کو حل کریں، پھر ہم آپ سے تجارت جو ہے وہ کریں گے. اور اس میں حکومت کو بھی انہوں نے کہا کہ حکومت کو ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اس طرح کے ہمارے جو تجارت چل رہی ہے اس کو اگر روکا جائے، کیا اس کے روکنے سے کچھ فرق پڑے گا؟ بردر، میں جماعت اسلامی کا جو کردار رہا ہے ماشاء اللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سکوت مشرقی پاکستان کے وقت بھی اور ماں بعد بھی جماعت اسلامی کا جو کردار ہے وہ انتہائی شاندار، درخشاں اور بڑا ہی جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ بے باک رہا ہے. جماعت اسلامی نے ہر فورم پر پاکستانیت اور ملت اسلامی کی آواز جو ہے اس کو بڑے ہی آسان طریقے سے اور گرجدار آواز میں جو ہے رکھی ہے. جی، ابھی ایک کال ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. کون ہے؟ ہلو، السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے سر آپ کے؟ وصال اردو. جی وصال اردو جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آج ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کے اوپر چل رہا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ کا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں، یہ سر آپ کا یہ بیرونی طاقتیں ہیں، یہ آپ کا سر مسئلہ حل کر دیں گی؟ یہ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، صرف کوئی مسلمان اس کے بارے میں یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا، ورنہ جو یہ ہندو لوگ ہیں یہ آپ کا کبھی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، نہ بھی کبھی کریں گے. لہذا سر آپ ایسا کریں کہ کسی مسلمان کو یہاں پر مسلط کریں، ورنہ یہ مسلمان قوم ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی. دیکھ لیں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اقوام متحدہ اس کا معاملہ حل کرے گی، یہ کبھی بھی اقوام متحدہ جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی. آپ مسلمانوں کو کہیں کہ متحد ہو کر اس مسلمان ممالک کا اس کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں.
ورنہ یہ مسلمان ممالک جو ہیں اس مسئلہ کا حل نکال سکتے ہیں. یہ یہودی طاقتیں کبھی آپ کا مسئلہ حل، کبھی کسی صورت میں بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. میرا یہ سوال ہے سر. جی بالکل، بہت بہت شکریہ. جی جناب والا بڑا خوبصورت آپ نے بات کی اور آپ کا جو سوال بھی ہے وہ بڑا ہی اہم ہے. تو اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل کبھی نہیں ہوگا. اور میں آپ کی اس بات سے کلی اتفاق کرتا ہوں کہ اقوام متحدہ یا عالمی جو برادری کے جو بڑے ہیں لوگ ہیں، جو عالمی بادشاہ گر ہیں، جو عالمی جادوگر ہیں، یہ کسی صورت بھی کسی طور بھی یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ تمام جب تک مسلم ممالک جو ہیں آپس میں متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے میں میرا برادر عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی عالمی سازش کا ہی ایک حصہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام جس کیفیت کا، جن بحرانوں کا شکار ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی طور پر مسائل میں گھرا ہوا ہے. اس وقت مسلمان ممالک کی جو اکثریت ہے وہ کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے قابل ہی شاید نہیں ٹھہری. تو جب تک ہم اپنے مسائل سے باہر نہیں آئیں گے اور جب تک ہم ایک دوسرے مسلم ممالک اپنے مسلمان ملک بھائی کو اس کے جس خطرات میں، جس داخلی اور اندرونی اور بیرونی مسائل میں وہ گھرا ہوا ہے، جب تک اس کو نکالنے کے لیے ہم اس کی ہیلپ نہیں کریں گے تو دوسرا ہماری کیسے ہیلپ کر سکے گا. آپ اگر سین دیکھیں تو سرائے عرب سے لے کر پاکستان کے ارد گرد جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، افغانستان یا دوسری، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی معاشی طور پر، اور دوسرا جو خطے میں اس وقت جو پراکسی وارز جو ہیں وہ شروع ہیں، ان میں اس طرح گھر چکا ہے کہ وہ دوسرے کے مسائل میں انٹرفیئر کرنے کے، اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ٹھہرا. تو ابھی ہم چلتے ہیں عبدالرشید ترابی صاحب، امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر، ان سے بھی ہم نے کچھ جو ہے وہ سوالات کیے. تو ان کے سامنے ہم نے رکھا کہ کشمیر کی جو آزادی ہے اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کشمیری جو عوام ہیں ان کے لیے جذبات جو ہیں وہ کیا ہیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں جو ہے عبدالرشید ترابی صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ ہمارے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی یاد میں ہمیں نیند نہیں آتی ہے. جب کھانا سامنے آتا ہے تو ان شہداء کا وہ مقدس خون جو ہے وہ اس کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں، اور ہم ان کے لواحقین سے اور ان کے والدین سے یکجہتی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعاگو بھی ہیں. اللہ ان شہیدوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور پھر ان کو یقین بھی دلاتے ہیں کہ شہداء کی ان قربانیوں کو انشاءاللہ ہم رائے گاہ ہونے سے بچانے کے لیے، ان کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے انشاءاللہ بھرپور جدوجہد کرتے رہیں گے، اور ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں. جی اس کے علاوہ ہم نے عبدالرشید ترابی صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ اگر آپ کو کچھ کروڑ روپے دے دیے جائیں تو کیا آپ کشمیر کا سودا کر دیں گے؟ تو اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، اور کشمیر کی جو ہے وہ قدر و قیمت کیا ہے. اس حوالے سے عبدالرشید ترابی صاحب کا کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں. دیکھیے مسئلہ کشمیر بر صغیر کا بلکہ عالمی سطح پر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ دو پرانے مسائل ہیں، ایک فلسطین کا مسئلہ ہے اور پھر اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ ہے. ریاست جموں و کشمیر ایک مسلم ریاست تھی، اس پر ایک ہندو مہاراجا کا قبضہ تھا. 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہوا تو اس مسلم اکثریتی ریاست کو اپنے جغرافیائی محلِ وقوع اور آبادی کے تناسب کے لحاظ سے پاکستان کی فیڈریشن کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انگریزوں اور ہندوؤں کی سازش کے نتیجے میں انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا. اس قبضے کے خلاف ایک جہاد ہوا
اس کے نتیجے میں 1/3 ریاست آزاد ہوئی جسے ہم آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کہتے ہیں. اور پھر انڈیا سلامتی کونسل میں گیا, اس نے جا کے وہاں درخواست کی کہ جنگ بند ہونی چاہیے اور ہم یہ مسئلہ پرامن طور پر حل کرنا چاہتے ہیں. اس کی درخواست پر سلامتی کونسل کی قراردادیں پاس ہوئی جس میں طے پایا کہ ایک ریفرینڈم ہوگا اقوام متحدہ کی زیر نگرانی جس میں کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. اس وقت سے آج تک کشمیری اپنے اس بنیادی حق خود ارادیت کے اصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن ہندوستان اس میں مزاحمت کر رہا ہے اور اس سے برحق جدوجہد کو اپنے طاقت و تشدد سے اور ریاستی دہشت گردی سے ختم کرنا چاہتا ہے. 5 لاکھ لوگ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں, بنیادی حقوق معطل ہیں, 8 لاکھ فوج وہاں پر متعین ہے اور کالے قوانین وہاں پر نافذ کر دیے گئے ہیں. اور برہان وانی کی شہادت کے بعد وہاں پر ممنوع پیلٹس گن جو ساری دنیا میں ممنوع ہیں ان کے استعمال کے نتیجے میں ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. ہم ایسی سودا بازی اس کو شہداء کے خون کے ساتھ غداری سمجھتے ہیں. کوئی مال اور دولت اور منصب کا لالچ جو ہمیں اپنے اس مشن سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو پاؤں کے ٹھوکر پر رکھیں گے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جی, آپ نے ویڈیوز دیکھی اور عبدالرشید ترابی صاحب کا جو ہے وہ کہنا تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو جماعت اسلامی ہے یا جو کشمیر میں جو ہماری کچھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ جو ہیں وہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہی اور وہ پیسوں کے عوض جو ہیں وہ اس کو کشمیر کو بیچنے کے حق میں ہیں. تو ہم نے ترابی صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے کہا تو ہم انڈیا کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جناب عبدالرشید ترابی صاحب کا جو جذبہ ملی ہے اور جذبہ حریت ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ موسٹلی جو بہت سارے اکثریت جو ہے کشمیری حریت پسندوں کی ہے اور جو کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیر کی آواز کو پوری دنیا میں جو لوگ بلند کر رہے ہیں, جو کشمیری کاز کے جس وقت علم بردار لوگ ہیں, ان میں 99% جو لوگ ہیں ان کے جذبات جو ہیں نا وہ بالکل ترابی صاحب کی طرح ہی بڑے خالص اور جمع مرد ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے جو کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا وہ تنقید برائے تنقید ہے اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے. جھوٹ در جھوٹ بولنا جو ہے یہ سارا بال ٹھاکری جو تنظیمیں ہیں نا یا ان کے جو باگڑ بلے ان کے بغل بچے جو ہیں یہ سارے جو ہیں وہ الزامات جو ہے سے وہ وہی لگاتے ہیں. اور دوسرے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مغرب کی ہندوتوا کی یہ دو رنگی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب امریکہ نے آزادی حاصل کی برطانیہ سے اس وقت جب 7-8 لاکھ لوگوں کا جو قتل عام ہوا ان لوگوں کو تو یہ اپنے شہید کہتے ہیں. ان کے جو اس وقت جو رہنما تھے جو آزادی کے لیڈر تھے ان کے تو ابھی بھی یہ ترانے جو بناتے ہیں, ان کی تعریف میں ان کی توصیف میں یہ شاعری کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لینن کا جب انقلاب آیا تو جن لوگوں نے فرانس میں انقلاب برپا کر کے اس کو آزادی دلائی تسلط سے, شاہوں کے تسلط سے, وہ بھی ان کی نظر میں ہیرو ہیں. جن لوگوں نے زاران روس سے ان کو جناب آزادی دلائی وہ ان کی نظر میں ہیرو ہیں. ہاں جو کشمیر کی کاز کے لیے لڑنے والا شخص مسلمان ہے وہ ان کے لیے دہشت گرد ہے, وہی ان کے لیے شدت پسند ہے. سلامتی کونسل کی قراردادیں کیا کہیں گے آپ؟ سلامتی کونسل کی قراردادیں صرف ایک صفحہ ہوتا ہے, وہ بنتا ہے, اس کو لپیٹا جاتا ہے, اس کی تشہیر ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اس طرح اس کو نیچے جو ہے وہ دوسری فائل کے نیچے لگا دیا جاتا ہے. اس پہ ایک بیان آتا ہے, تالیاں لگتی ہیں, تمام اخبارات میں شائع کیا جاتا ہے, میڈیا پہ ایک دو اس کے بیان آتے ہیں, بینرز لگائے جاتے ہیں. بس یہی ہوتا ہے. اس چکر میں اگر سرکاری خزانے سے کسی مسئلے کی تشہیر کے لیے میں آپ کو یہ اسپیسیفکلی جو بتا رہا ہوں کہ کسی کشمیر کاز کے کسی ایک بیان کی تشہیر کے لیے کسی ایک وزیر اعظم کی, کسی منسٹر کی, کسی کشمیر کمیٹی کے جناب کو اہلکار کے بیان کی تشہیر کے لیے 2-4 لاکھ روپے کے فنڈ جو ہیں جاری ہوتے ہیں, وہ اخباروں کو خبریں جاتی ہیں, دکھایا جاتا ہے جی یہ شائع ہو گئی, یہ فلاں ہو گیا, یہ تقریب ہو گئی, فلاں ہو گیا. اور اس کے بعد
سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ جناب جب 5 فروری آتا ہے یا کوئی ایک ایسا دن آتا ہے تو جناب ساری قوم جو ہے وہ سوڈے کی بوتل میں ایک نمک کے جیسے ڈال دیا گیا ہو، ویسے اس کو لاؤ بالی آتی ہے، جنوں خیزی ہوتی ہے، بڑکیں لگتی ہیں، سارا کچھ شیئر کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگلے دن کیا ہوتا ہے، ہم شاہ رخ خان کی فلم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر. تو یہ ہے ہمارا جذبہ ملی اور یہ ہے حریت کشمیر سے ہماری وفاداری. حق خودداریت جس کا وعدہ کشمیری عوام سے کیا گیا تھا، اس بات کو تو 62 سال ہو گئے ہیں اور اس کا وعدہ شاید ہماری قوم کے نوجوانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس حق خود ارادیت کا جو وعدہ کیا تھا وہ دینے کا، وہ تو نہرو صاحب نے کیا تھا. اس لیے کہ اس وقت وہ پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے اس وقت وعدہ کر دیا کہ ہاں اقوام متحدہ میں یہ وعدہ کیا کہ ہاں جناب ہم کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں گے، یہاں پہ ریفرنڈم کروائیں گے. لیکن مجھے بتائیں، آپ تو آزادی کو رو رہے ہیں کہ آپ پچھلے 62-63 سالوں میں ابھی تک بھارت کو تو چھوڑیں، بھارت تو آپ کے تابع نہیں ہے نا، بھارت تو اپنی پالیسی اپنائے گا، بھارت تو اپنی وہ دم پر کھڑا ہو کے بات کرے گا. جن لوگوں کے روبرو بھارت نے یہ وعدہ کیا تھا عالمی قوموں کا، عالمی برادری کے سامنے، کیا آپ اپنا مقدمہ، کشمیریوں کا مقدمہ جو ہے ان کو حق خود ارادیت دینے کا جو مقدمہ ہے اس کو بہتر، اس کو جس انداز میں اسے پیش کرنا چاہیے تھا، کیا آپ نے عالمی اداروں میں سے پیش کیا؟ جو بندہ جاتا ہے نا وہ اپنا کچھ لے دے کے وہ واپس آ جاتا ہے، بیان دیتا ہے، ویسے ہی پھر خبریں لگتی ہیں، ٹی وی میں اشتہار بازی ہوتی ہے، فنڈز جو جاری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی کشمیر اس کے بورڈ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی سکھوں کی لسٹیں جو ہیں وہ جناب والا بھارتی ایجنسیوں کو فراہم کر دی جاتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب کشمیریوں کو جو مدد دینے والے لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑا تو آپ کا یہ جو ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کے پورے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں میں تمام فکری جو محاذ تھے ان میں صرف ایک شخص ایسا مرد حر تھا، ایک ایسا مرد مجاہد تھا جو کشمیریوں کی تکالیف پر، ان کے مصائب پر چیخ کر پوری عالمی برادری کو جو تھا وہ پیغام دیتا تھا، اور وہ کشمیریوں کے ہر دکھ درد میں ان کا شریک بھی تھا، اور ان کا جو جذبہ حریت ہے اس کا علم بردار بھی تھا، ان کا ہم آواز بھی تھا، ان کا دم ساز بھی تھا. وہ کون تھا؟ آپ خود ہی بتا دیں کون تھا. ایک ایسا نام حافظ سعید. اور اب جب حافظ سعید جیسے ایک شخص کو کہ جس نے نہ تو پاکستان میں کبھی کوئی دہشت گردی کی، نہ جس شخص نے کبھی کسی مسجد میں بم دھماکہ کیا، نہ جس کے کسی شخص نے کبھی کسی روڈ پر خودکش دھماکہ کیا، نہ کہیں گولی چلائی، نہ لاٹھی جلاؤ اور گھیراؤ کی سیاست کی، اس کے باوجود اگر ان کو نظر بند کر دیا گیا عین اس موقع پر، تو آپ نے عالمی اداروں کو کیا پیغام دیا؟ آپ نے کشمیر سے مخلص عوام کو کیا پیغام دیا؟ آپ نے کشمیر کے پسے ہوئے مظلوم اور نہتے لوگوں کو کیا میسج دیا ہے؟ یہ مجھے بتائیں آپ. یوم یکجہتی جب آتی ہے تو قائد صاحب کا نام آتا ہے. تو ابھی ہم جانتے ہیں کہ محترمہ سمیہ رحیل قائد صاحبہ سے ہم نے سوال کیا کہ آپ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا رائے ہے، تو وہ ہم جانتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے جو حافظ سعید صاحب کو جو نظر بند کیا ہے، اس سے پہلے 3-4 دن جو ایک بڑا کام کیا ہے جس کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے، وہ ہم جانیں گے کہ وہ کیا کام کیا ہے، وہ کس طرح پاکستانی عوام کے اور کس طرح کشمیر کی عوام کے جو ہے وہ دل کو مجروح کیا ہے، ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا ہے. اس ویڈیو کے بعد دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ایشو کے حوالے سے اس وقت جو کمپین چلائی جا رہی ہے کہ حق خود ارادیت جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا اس قوم کے ساتھ، اس کو پورا کیا جائے. پانچ فروری یوم کشمیر. اس دن کے ساتھ میری ایک ذاتی وابستگی بھی ہے اور جماعتی وابستگی بھی ہے. کشمیر رنز ان مائی بلڈ. اور میں سیکرٹری جنرل UN سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنا دیرینہ وعدہ
याद करें और जो उन्होंने वादा किया है कश्मीरी कौम से कि वो उनको हक़ खुद इरादियत देंगे, उसका अब पूरा करने का वक्त आ गया है। कश्मीरियों की 5वीं नस्ल इस कुर्बानी के लिए तैयार है और वो कुर्बानियाँ दे रही है। इसलिए मेरी सेक्रेटरी जनरल से ये अपील है कि वो अपना वादा पूरा करें। बरसों से कोशिशें की जा रही हैं आज़ाद कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों को दिलवाने के लिए। बरसों कोशिशें की जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, अपीलें की जा रही हैं, लेकिन इन सारी अपीलों, इन सारे वादों, इन सारी करारदादों के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल रहा। हम बात कर रहे थे कि हाफिज़ सईद साहब को जो है वो नज़रबंद किया गया। इससे 3-4 दिन पहले आप देखें जो उससे भी बड़ा और घिनौना काम किया गया है कि इंडियन मूवीज़ को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त दी गई, और वो भी जब यौम यकजहती कश्मीर बिल्कुल करीब है। इससे क्या 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 नतीजा निकल रहा है? इससे हम पूरी दुनिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को हम क्या जवाब दे रहे हैं? क्या उनके सामने कश्मीर से मोहब्बत का जज्बा रख रहे हैं? क्या कश्मीरी भाइयों के सामने हम कैसे कह सकते हैं कि हम आपसे इजहार यकजहती करते हैं, हम आपकी आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आप इंडियन जो इकॉनमी है उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कल्चर को, अपना कल्चर जो है वो बता रहे हैं, और फिर हम आगे से कह रहे हैं कि जी हम कोशिशें कर रहे हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं। क्या कहेंगे आप? ब्रदर, इस बात पे तो दिल भी रोता है और ज़मीर भी जो है लोगों का वो यूँ लगता है कि जैसे मर नहीं गया, इसमें से अब तूफ़ान उठ रहा है। मैं ऐसा करता चलूँ, मेरा दरीना ये मौक़िफ़ है कि भारत आपसे जंग करने से कतराता है, क्योंकि उसे पता है कि अब पाकिस्तान जो है ये 1965 वाला या 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान वो न्यूक्लियर पावर है, वो एटमी कुव्वत है, और पाकिस्तान के पास अब नज़दीक मार से लेकर दूर मार तक ऐसे एटम बरदार मिसाइल मौजूद हैं जो कलकत्ता से लेकर मद्रास तक और दिल्ली से लेकर हैदराबाद के जो साहिल हैं वहाँ तक अपनी मार रखते हैं। तो इस सूरत हाल में अब नहीं बल्कि पिछले 20 साल से भारत ने आपके ख़िलाफ़ एक सकाफ़ती यलगार शुरू कर रखी है, और यह सकाफ़ती यलगार आपकी अगली नस्ल के किरदार को, उसके इखलाक को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए जो है वो शुरू की गई है। अब भारत को आपके ख़िलाफ़ गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है, अब भारत को आपके ख़िलाफ़ टैंक लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब भारत की श्री देवियाँ और भारत की जो है डिक्शटें और नराने एरा और गैरा जो हैं वो आपको रक्स व सरूद से आपकी अगली नस्ल के जो है इखलाक जो हैं, उनके जो एहसासात जो हैं, उनके जज्बात में अपना हिंदुत्व का जो रस घोल रही हैं, मधुर रस घोल रही हैं, उससे आपकी अगली नस्ल जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो रही है। और क्या कहिए उन लोगों को, हमारे उन अकाबरीन सियासत के को मैं क्या कहूँ, इन अकाबरीन सियासत के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि जो एक तरफ तो नारा ये लगाते हैं जनाब कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक तरफ नारा ये लगाते हैं कि जी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जनाब वज़ीर फ़लाँ फ़लाँ हैं, एक तरफ तो ये बात करते हैं जी कि हम इत्तेहाद आलम इस्लाम के दाई हैं, हम पाकिस्तान की सरहदों की और पाकिस्तान की सलामती के जो हैं वो जनाब सिपाही हैं, और दूसरी तरफ जो भारत की सकाफ़ती यलगार है उसको रोकने की बजाय हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। और प्रमोट और वो फिर देखें कि भारत के तमाम चैनलों पर, मैं कतई माफ़ी चाहता हूँ कि आप देखें कि भारत के हर चैनल पर जब थोड़ी सी को बात होती है ना पाकिस्तान की और भारत की सरहदों पर, थोड़े से हालात कशीदा होते हैं,
تو آپ دیکھیں کہ بھارت کا سارا میڈیا ہی نہیں، بھارت کی ساری فلم انڈسٹری، بھارت کے تمام ڈرامہ آرٹسٹ، بھارت کے تمام گلوکار، یعنی کہ بھارت کی ثقافت سے لے کر بھارت کی صحافت سے لے کر جتنے بھی شعبہ جاتا ہے، تمام لوگ پاکستان کے خلاف، پاکستان آرمی کے خلاف اور پاکستان کے عسکری اداروں کے خلاف جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ایک بکواسیات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہماری غیرت اس قدر اب جو ہے وہ اس کو میں کیا کہوں ڈیش ہو چکی ہے کہ جب ایسے کوئی حالات آتے ہیں تو ہم بھارت کے امن کی آشا کے گیت گاتے ہیں، بھارت کو محبت کے نام پر بھارت کی فلموں کو، بھارت کی ثقافت کو، بھارت کی ادب کو اور بھارت کی پاکستان دشمنی کو یہاں پہ ڈائریکٹلی پروموٹ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں جو پیمرا ہے وہ صرف 3% انڈین مواد جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ یہ 3% کی اجازت کیوں ہے، جبکہ آپ کا جو نیشنل میڈیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن وہ بھارت میں نہیں دکھایا جاتا، آپ کا کوئی چینل بھارت میں نہیں دکھایا جاتا، اور آپ کو 3% جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اجازت ہے، اور اس کے باوجود بھی 25 سے 30% انڈین مواد جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا نیشنل ٹی وی آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھارت، میں نے آپ سے جب عرض کیا ہے کہ جب بھارت نے اپنی ثقافتی یلغار شروع کر رکھی ہے آپ کے خلاف، تو بھارت کی جو میڈیائی یلغار ہے، بھارت کی جو ثقافتی یلغار ہے، بھارت کے جو ثقافتی بمب ہیں، بھارت کی جو ثقافتی گولیاں ہیں، بھارت کی عریانیت اور فحاشی پھیلانے کی جو مہم ہے، کیا وہ آپ کے میڈیا رومز تک نہیں پہنچ سکتی؟ کیوں نہیں پہنچی؟ اور میں اس حوالے سے ابھی آپ نے جو اس سے پہلے سوال کیا تھا وہ ابھی پینڈنگ ہے، میں وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت جو ہے اس میں کاروباری روابط اور جو تجارت جو ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 سال پہلے جو تھا وہ بھی یہ بھی خبریں گرم رہیں اور اس میں بڑی تنقید بھی ہوتی رہی کہ جناب بھارت کو فیورٹ نیشن جو ہے وہ قرار دیا گیا تجارت کے حوالے سے، اور جب فیورٹ نیشن قرار دیا گیا تو بعد میں یہ ایسی باتیں بھی ہوئیں، ایسے تمام جو تھے لوگوں نے ثبوت بھی دیکھے، اخبارات میں بھی آیا، میڈیا پہ بھی ذکر کیا، کچھ لوگوں اس میں کالم بھی لکھے کہ وہاں سے آ کیا رہا ہے جناب والا، ٹماٹر پیاز بھارت سے امپورٹ ہو رہا ہے، اور اسی میں جناب اندر کیا ہے، اس میں منشیات بھی ہیں، اس میں جناب جو ڈیوائسز ہیں، جاسوسی کے آلات ہیں وہ بھی ہیں۔ بھائی تجارت کریں بھارت سے، ہم تو کہتے ہیں پوری دنیا سے تجارت کریں، کیونکہ میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ تجارت سے کبھی منع نہیں فرمایا۔ آپ نے ریاست مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ بھی تو تجارت کی، دوسرے جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ بھی تجارت کی، عیسائیوں سے بھی تجارت کی، تو تجارت غیر مسلموں سے کرنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک بات جو ہے وہ بہرحال اب آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ تجارت ہو، دوستی ہو، بھائی چارہ ہو، اخوت ہو، کچھ بھی ہو، تجارت کے حوالے سے آپ نے میں عرض کروں کہ وہ برابری کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے۔ بڑا بھائی اس گروپ پر بھارت کو مان کر، تگڑا مان کر، ہم خود کو حقیر مان کر اگر کرتے ہیں، برابری کی بنیاد پر نہیں کرتے، تو ہمیں ایسی دوستی، ایسی تجارت کبھی کسی صورت جو ہے وہ کبھی قبول ہی نہیں۔ اور دوسرا یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے تاجر بھائی ہیں ان کا یہ بھی گلہ ہے کہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ بھارت ہمیں دے دیتا ہے، لیکن جب ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو دے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں، تو یہ بیلنس تو نہ ہوا نا، یہ کیسی تجارت ہے؟ کیا آپ بھارت سے یہ توقع رکھتے ہیں؟ آپ بڑے ہی بھولے والے ہیں۔ کیا آپ بھارت سے، میں بینگ اے بینکر آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، کہ کیا آپ لین دین میں، تجارت کے لین دین میں بھارت سے جو آپ کا بدترین دشمن ہے، کیا اس سے آپ اگر یہ توقع رکھتے ہیں کہ جناب وہ لین دین میں، تجارت میں آپ کے لیے سود مندی کا جو ہے وہ پہلے سوچے گا اور اپنی نہیں سوچے گا، آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی بہتری سوچے گا، کیا یہ ممکن ہے؟ جی اگر ایسا ہم سوچتے ہیں تو پھر ہم بڑے بھولے ہیں۔ بھارت نے ہمیشہ اس میں وہ بات کی ہے اپنی تجارتی خسارہ کم کرنے کی، اور جب سے ہم نے بھارت سے تجارت شروع کی ہے نا، آپ اپنی فیکشن فگر دیکھ لیں، آپ ہمیشہ خسارے میں رہے ہیں۔ آپ کا جن لوگوں نے ہاں یہ میں ضرور کہوں گا
کہ جن لوگوں نے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, لوگ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھارت میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاریاں کر رکھی ہیں بھارت میں, بنگلہ دیش میں, ملائیشیا میں, ان کے جو مفادات ہیں اگر وہ پاکستان سے زیادہ اہم تر ہیں تو اس بارے میں آپ ہی فیصلہ کیجئے گا. جی یہاں پر ایک کالر ہے, ہم ان کو لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر وعلیکم السلام سر, میں جو ساتھ بھائی بیٹھا اس کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جی درویش صاحب بیٹھے ہیں. جی آج کا جو موضوع ہے یوم یکجہتی کشمیر, تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے کیا خیالات ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے, اور ہماری جو حکومت ہے اس میں اس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے, آپ کیا کہیں گے؟ سر ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں اس کے لیے تو ہماری جان اور ہمارا خون اور ہمارا مال جو ہے وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے. تو سر میرا آپ سے یہی اہم سوال ہے, جو پاکستان کا سارا میڈیا اگر یہ یکدم ہو کر ایک ہی آواز اٹھائے کشمیر کے معاملے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ حل ہو جائے گا. صرف آپ کے سوا, میں سارے چینل چیک کر رہا تھا, صرف 2 چینلوں کے سوا کسی چینل میں کشمیر کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے, صرف خبروں میں بتا رہے ہیں. اگر یہ سارے مسلمان یک دفعہ ہو کے اس آواز کو اٹھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی حل, کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل آئے گا. جی بہت بہت تو شکریہ. سر یہ جو جی ہلو جی جی ہلو جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک عیسائی کو پاکستان کے اندر کوئی نقصان مسلمان پہنچا دے تو پوری یہود و انصار اکٹھے ہو کے اس عیسائی کی حمایت کرتے ہیں, اور مسلمانوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا. آپ کن کی باتوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں, یہ آپ کا کبھی انشاءاللہ مسئلہ حل نہیں کریں گے, آپ ہی ہم اس چیز کا مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. جی یہاں پر ہم ایک چیز کو اگر تھوڑا سا غور کریں تو پاکستانی جو عوام ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری دل اور جان سب کچھ قربان ہے اپنے بھائیوں کے لیے. بے شک, لیکن آخر مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس بارے کو سنجیدہ نہیں لے رہی. تو ہم یہاں پر اب جانیں گے عوام کی رائے اس میں کیا ہے, کہ عوام جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے, کیا ان کے تاثرات ہیں. ان کی رائے اور ان کے تاثرات جو ہیں وہ سب سے اہم ہیں. جی وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ہم انڈیا تو کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے, کیسے ان کا ہے. ابھی ہم ذرا دیکھتے ہیں پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کی رائے سب سے مقدم ہے. جی ان وہ کے ہم تاثرات آواز ہیں, ہم ساز ہیں, دم ساز ہیں اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے, اور تا قیامت رہیں گے. جی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی کیا تاثرات ہیں. دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کشمیر جو ہے ہمارا حصہ ہے, ہم اس کے لیے آزادی کا دن مناتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن جو ہے نا کشمیر کو اپنا حصہ بنا کے رہیں گے. وہ پاکستان والے جو بھی ہیں نا ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم جس لیول پہ بھی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, سرکاری ملازم ہیں, ہر جگہ پہ جا کے نا اپنے لیول پہ اپنی کوشش کرنی چاہیے. اگر اسٹوڈنٹ ہے تو تعلیم کے میدان میں آ کے ان کا جو ہے نا منہ توڑ جواب دینا چاہیے, تاکہ ان کو کل کو پتہ چلے, انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ان کو منہ کی کھانی پڑے. ہم جی زیادہ کشمیر کے لیے سر ہم ثبوت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم آزاد کروا کے رہیں گے. ہم انہیں ثبوت اپنا دیتے ہیں. صحیح کوشش تو ہم نے بہت کی ہیں, پر جس طرح کرنی چاہیے تھی ہم نے کوشش اس طرح نہیں کی. اب انشاءاللہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو آزاد کروا کے رہیں گے. کشمیر ان کا نہیں, کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا انشاءاللہ سر. یہ 5 فروری ہمارا انشاءاللہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے, اور ہم اسے پورے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے منائیں گے. اور ہم یہ انڈیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر جو آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے چنگل سے ہم آزاد کر کے اپنے قبضے میں رکھیں گے. وہ جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ وہاں کشمیر میں ظلم و ستم کر رہا ہے
تو وہ انشاءاللہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. میں یہ آپ کی وساطت سے, میڈیا کی وساطت سے مودی کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر جو سوچ اور تمہارا جو خواب ہے, وہ شیخ چلی کا خواب ہے, وہ تمہارا خواب ہم کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے. آپ نہ وہ کشمیری رہیں. انشاءاللہ کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو نوجوان نسل ہے, تو اس نے بھرپور ارادہ کیا ہوا ہے کہ بہت جلد ہم مل کے آزاد کشمیر والے اور مقبوضہ کشمیر والے مل کے انشاءاللہ فتح کا جھنڈا گاڑیں گے مقبوضہ کشمیر میں. اور مقبوضہ کشمیر ہمارا ہے, وہ مودی کے باپ کا بھی نہیں ہے, اور وہ کبھی اس بارے میں نہ وہ سوچے, نہ کبھی اس کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ کشمیر ہمارا ہے. کشمیر صرف ہمارا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد کشمیر بنے گا پاکستان. کون سا بھارت کیا کہتا ہے وہ؟ یہ کشمیر ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ لے کر رہیں گے. وہ کل بھی ہمارا تھا, آج بھی ہمارا ہے. وہ تو کہتا ہے مقبوضہ کشمیر وہ ایسے بکواس کرتا ہے, کشمیر بھی مسلمان, وہ بکواس کرتا ہے, وہ بکواس کرتا ہے. کوئی اس کا نہیں ہے. یہ ہمارا کشمیر ہے اور ہم انشاءاللہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ان سے لیں گے, چھین کر لیں گے. یہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم لے کر رہیں گے انشاءاللہ. ہاں ہمارا کشمیر ہے, ہمارا پاکستان کا کشمیر ہے, اور ہمارا بھائی ہے. کبھی نہیں ہو سکتے انڈیا کا, کبھی بھی نہیں ہو سکتے بھارت کا. کون کہتا ہے تو یہ کشمیر جو انڈیا کا؟ کشمیر کبھی بھی خواب نہیں دے سکتے. ایک نہ ایک دن یہ سورج جو نکل آئیں گے, ایک نہ ایک دن ہمارا دشمن کا سر نیچے ہو جائے گا, انکی نیچے ہو جائے گا. کون کہتا ہے, کون کہتا ہے ہمارا کشمیر جو ہے نا, کشمیر زندہ باد, پاکستان زندہ باد. مسلمانوں کو آزادی ملنی چاہیے, ہر حالت میں ملنی چاہیے. مسلمان ایک قوم ہے. ہمارے جو وزیر اعظم وغیرہ جو ہماری حکومت ہے وہ صرف نام کی قراردادیں کرتی ہیں, ان کے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لیا جاتا. حالانکہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ہر حالت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور تمام مسلمانوں کو ان کے ساتھ مل جل کر ایک یکجا کوشش کرنی چاہیے تاکہ کشمیریوں کو بھی آزادی ملے. وہ بھی مسلمان ہیں, تاکہ اپنے اسلامی فریضے کو وہ ایک آزادانہ انداز میں انجام دے سکے. جس طرح مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں, اسی طرح کشمیریوں کو بھی حق ملنا چاہیے آزادی کے ساتھ رہنے کا. چا کشمیر دے بھارت نے دے کشمیر دا زمن کشمیر دے دا پاکستان کشمیر دے دا بچے کم دے دے پر من قربانی نہیں ورکو دا من آزادو بھارت سے شے دے بھارت کشمیر نے دا زمن کشمیر دے پر من چکم دے قربانی نہیں ورکو او دا من آزادو انشاءاللہ نا دا زمن کشمیر دے انشاءاللہ او دا بچے کم دے من آزادو دا من آزادو او دا چکم دے کنا دا بھارت کشمیر نے دے انشاءاللہ شدید پر من قربانی نہیں ورکو ټول چکم دے پختانه برا یوزے کیو ورزو با انشاءاللہ شدا من آزادو انشاءاللہ او دا چې کوم د کاناډا د بھارت اصل لګي بھارت څه شي ته بھارت څه شي دی بھارت څه وي بھارت څه ته وي دا چې کوم د زمون کشمیر دی او ان شاء الله موږ دغه کوو آزادو. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر بھارت کا کشمیر ہے؟ وہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور کشمیری ہمارے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ضرور ان کی مشکل میں ان کا ساتھ دیں گے, اور انشاءاللہ کشمیر ضرور پاکستان کا حصہ بنے. جی درویش صاحب, آپ نے عوام کی رائے سنی, اور آپ نے یہاں پر ایک چیز شاید اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے پاکستان میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں ہے, چاہے وہ ہمارے پختون بھائی ہوں, چاہے پنجابی ہوں, سندھی ہوں, سرائکی ہوں, کوئی بھی ہوں. جب بات مسئلہ کشمیر پہ آتی ہے تو اس وقت ہمارے جو اپنے چھوٹے چھوٹے جو غلط فہمیاں ہیں ہم ان کو سامنے نہیں رکھتے. آپ نے دیکھا کہ سب عوام جو ہے وہ اس کے اوپر اس رائے کے اوپر اتفاق کرتی ہے کہ کشمیر ہمارا ہے, ہمارا بھائی ہے, ہم اس کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے. بھارت اس چیز کو کیا سمجھتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ برادر,
پاکستانی عوام کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی آواز سن کر، ان کے جذبات سن کر، ان کی انڈیا کے لیے، مودی کے لیے خلاف ان کی للکار سن کر میرا خون الحمدللہ 1.25 سیر نہیں، تقریباً 2.5 کلو جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اور یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے اس قوم پر کہ جب بھی اس پہ کوئی تکلیف، کوئی آفت اندرونی یا بیرونی یا کسی طرف سے ان کی سلامتی کو جب کوئی خطرات لاحق ہوتے ہیں تو یہ اپنے تمام گروہی، سیاسی، مسلکی اختلافات بھول کر ایک قوم کی طرح جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی۔ اور یہی ہمارا جو ہے وہ پیغام ہے آج کے اس پروگرام میں کہ یوم یکجہتی کشمیر نہیں، جذبہ یکجہتی کشمیر۔ یوم کا مطلب ہے ایک دن کے لیے نہیں، یہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو جوہد ہے، یہ جو جذبہ ہے کشمیر کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے جو جذبہ ہے، اتحاد ملت اسلامیہ کے لیے جو جذبہ ہے، وہ صرف کشمیر کے لیے نہیں، اپنے حلب میں اپنے مرتے ہوئے بھائیوں کے لیے بھی ہے، جن بھائیوں پر عراق میں ہم پہ ہمارے ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے بھی ہے، حلب کے لیے بھی ہے، اپنے شامی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جو مسلمان کشمیر میں مر رہا ہے، جس پر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یا فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، جس پر حلب میں ظلم ہو رہا ہے، جس پر شام میں ظلم ہو رہا ہے، جس پر لیبیا میں ظلم ہوا ہے، جو بھی مسلمان جو ہیں وہ اینٹی اسلامی قوتوں کا شکار جہاں پہ مسلمان ہوتا ہے تو کشمیر کے مسلمان کا درد جو ہے فلسطین والا مسلمان محسوس کرتا ہے، اور فلسطین والے مسلمان کا درد پاکستان کے مسلمان کا جو درد ہے وہ ہالینڈ میں اور یورپ کے ممالک میں جو بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہی ملت اسلامیہ کی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی جو ایک خاصیت اللہ نے جو پیدا کی ہے اس دین محمدی میں، وہ بڑی خاص الخاص ہے۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ جو جذبہ ہے یہ جز وقتی نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی ایک دن کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہ ہم وہ ملت ہیں کہ جن کے لیے فادر ڈے نہیں ہے، مدر ڈے نہیں ہے۔ ہم ایک دن مخصوص دن کے لیے اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ احترام کا جذبہ نہیں مناتے، اسے محبت کا جذبہ نہیں مناتے، فراور ہے ہمارے لیے۔ ہمارا ہر ڈے مدر ڈے ہے، ہمارا ہر ڈے جو فادر ڈے ہے، ہمارا ہر دن جو ہے وہ پاکستان سے محبت کی علامت ہے، ہمارا ہر دن جو ہے وہ ملت اسلامیہ کے اتحاد کا پیغام پر ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے کوئی ایک دن مقرر نہیں ہے، لہٰذا اگر کشمیر کے لیے آواز اٹھانی ہے تو پوری قوم کو مل کر اٹھانی ہے۔ جی بالکل، پوری قوم کو مل کر اٹھانی چاہیے، چونکہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی کم رہ گیا ہے۔ تو پاکستان میں رہنے والے نہ صرف مسلمان بھائی، اس کے علاوہ دوسری اقلیتوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی بھارت کے دگلے پن سے جو ہیں وہ تنگ ہیں۔ اور ہم نے بات کی تھی اوم پرکاش نارائن صاحب کے جو جنرل سیکرٹری آل ہندو پنچایت پاکستان ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب آپ ریلی کوئی نکالیں گے تو جو پاکستان میں رہنے والے ہندو پنچایت کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ مکمل جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو ابھی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ اور کیا ان کے تاثرات ہیں، کہ کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، یہ دیکھتے ہیں ابھی۔ میں آل ہندو پنچایت پاکستان کا سیکرٹری جنرل ہوں اور میرا نام اوم پرکاش نارائن ہے۔ میں 5 فروری کو کشمیریوں کی تحریک میں پاکستان کی ہندو برادری برابر کے شریک ہے، اور ہم اور جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ تو ہم 5 فروری کو ان کے ساتھ ہی قومی یکجہتی کے لیے ہندو مائنارٹی سراج الحق کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گی۔ جی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر سراج الحق صاحب جو ریلی نکالتے ہیں تو ہم ان کے شانہ بشانہ ہے۔ تو اب آخر پہ آپ جو پاکستانی عوام ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام صرف یہی ہے جی کہ جب تک ہم بحیثیت قوم ایک غیرت مند قوم بن کر للکاریں گے نہیں بھارت کو، اور کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ہو یا ہماری سرحدوں کی پر جو ان کی بھارت کی ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی سلامتی کا جب ایشو ہوگا، پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہوگا اور پاکستان کے عسکری اداروں کے ساتھ یکجہتی کی جب بات ہوگی تو پوری قوم کو ایک سیسا پلائی ہوئی متحد جو ہے وہ قوم کی طرح، سیسا پلائی ہوئی دیوار اور متحد قوم کی طرح جو ہے وہ اپنا پیغام دینا ہوگا پوری دنیا کو کہ ہم ایک ہیں۔ وہ مسئلہ کشمیر ہو،
وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، جہاں پہ پاکستان کی سلامتی کی بات آئے گی تو ہم امن کے پیغامبر ہیں، اسلام سلامتی کا اور امن کا مذہب ہے، اور ہم پاکستانی وہ قوم ہیں جو کم از کم بھارت کے سامنے اپنا سر نگوں کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ جی بالکل فاروق درویش صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستانی جتنی بھی عوام ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے ایسے کوئی بھی اچھے اقدامات نہیں کیے جا رہے، کوئی مثبت سوچ، کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا جا رہا جو کہ کشمیر کی آزادی کو، اس کے عمل کو بڑھانے میں جو ہے وہ کارآمد ہو۔ ایک طرف دیکھا جائے تو پاکستانی حکومت کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو پاکستان میں جو انڈین موویز ہیں ان کی نمائش کیوں کی جا رہی ہے، انڈیا کی جو اکانومی ہے اس کو مضبوط کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی جو چینلز ہیں وہ انڈیا میں کہاں کتنی ان کو پیش آئی ہے، کتنا ان کو پلے کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں جو 3% بھی پیمرا نے اجازت دی ہوئی ہے، وہ کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ تو کیونکہ ہر جو معاملات ہوتے ہیں وہ برابری پہ ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان میں 3% ہے تو بھارت میں بھی 3% ہونے چاہیے۔ جی ناظرین، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی جو قیمتی آراء ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ ہر سال ہم اس فیبروری کے مہینے میں یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، لیکن میرے خیال میں صرف سال میں ایک دن اس طرح کی ایکٹیویٹی کر دینا، تھوڑا سا کوئی میڈیا کی توجہ بھی اس طرف آ جاتی ہے، لوگوں کو بھی ایک طرح سے وہ تھوڑا سا ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگلے دن دوبارہ ہم اپنے جو دیگر ہمارے مشاغل ہیں اس کے اندر ہم اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں، اور یہ بالکل اس معاملے کو آپ سمجھیں کہ پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ میں نہ صرف انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں بلکہ بحیثیت قوم بھی ہمیں جو ہے کوئی لگتا ہے کہ ہمیں کوئی خاص انسیت یا کوئی خاص تعلق ہمارا کشمیری بہن بھائیوں سے نہیں رہا۔ ایک آدھ دن اس طرح سے سیلیبریٹ کر لینا، بلکہ آبزرو کر لینا، سیلیبریٹ کا لفظ تو یہاں نہیں آئے گا، آبزرو کر لینا یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہم ہر بندہ، ہماری قوم کا ہر فرد جو ہے وہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے کھڑا ہو، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو اور ان کے لیے ہر طرح سے اپنی آواز بلند کرے۔ اگر کوئی صحافی ہے تو وہ اپنی تحریروں میں یا اپنے پروگرامز میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرے۔ اسی طرح